مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں فرسٹ تھی گلمیت گوجال سے کہ میں نے فارسٹری پڑھا بینگ اے ویمن. اس کے بعد پھر میں نے 2000 میں نے ماسٹرز کیا انوائرمنٹل سائنسز میں کراچی یونیورسٹی سے. اور پھر 2007 میں مجھے برٹش ایوننگ اسکالرشپ ملا جس کے تحت میں گئی یو کے، اور یو کے میں سسیکس یونیورسٹی کے انڈر انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اسٹڈیز ہے IDS، اس کے اندر میں نے جنڈر اینڈ ڈیولپمنٹ میں وہاں سے ماسٹرز کیا. کہ میرے جو کولیگس ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے تو GB کے ہی ہو کے رہ گئے ہیں، سو آپ ڈاؤن سٹیز میں بھی آ جائیں اور کچھ. تو میں ان کو یہ جواب دیتی ہوں کہ جو سیٹسفیکشن اپنے لوگوں کو سرو کرنے سے ملتا ہے وہ شاید کہیں اور نہ ملے. پروگرام جستجو میں خوش آمدید. ناظرین، اگر ہم گلگت بلتستان میں خواتین کے ایجوکیشن کا، ان کے پروفیشنل کیریئر کے بارے میں اگر دیکھیں تو شاید آج سے 25 سال 30 سال 35 سال پہلے حالات ایسے نہیں تھے. اب جس طرح سے خواتین ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں، پروفیشنل کیریئرز جو ہے نا وہ اپنا رہی ہیں، ایسا ہونے کے لیے، ایسا کرنے میں بہت ساری ایسی خواتین ہیں جنہوں نے ٹارچ بیررز کا کام کیا ہے، جنہوں نے پائنرز کا کام کیا ہے، اور آج کی نسل کے لیے ایک راہ جو ہے وہ ہموار کرنے میں بہت سارے خواتین کا بہت بڑا کردار ہے. اور آج ہم خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ان خواتین میں سے ایک خاتون، ایک انسپریشنل خاتون آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، مس سوسن عزیز. مس سوسن عزیز، ہم آپ کو IBEX میڈیا نیٹورک کے اس پروگرام میں اور اس پلیٹ فارم پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. تھینک یو میڈم. آپ کا ایک بہت 25 ایئر پلس آپ کا ایک پروفیشنل کریئر کا ایک پورا آپ کا سفر ہے، آپ کا اکیڈمکس کا ایک پورا زبردست سفر ہے. تو آج کے انٹرویو میں ہم کوشش کریں گے کہ جتنا زیادہ ہم آپ سے سیکھ سکیں، آپ سے انسپریشن لے سکیں وہ کریں. تو پہلے سوال کی طرف جاتے ہوئے میڈم کی تھوڑا سا اپنے اکیڈمک کریئر کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتا دیں. جی بالکل، جیسے کہ میں اپر ہنزا گلمیت گوجال سے بلونگ کرتی ہوں، تو ابتدائی تعلیم میں نے وہاں پہ حاصل کی. اس کے بعد میں گلگت آ گئی، اور گلگت میں نے یہاں پہ میٹریکولیشن تک اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی، اور پھر میں کراچی چلی گئی. کراچی میں میں نے FSc کر لیا، اور FSc کے بعد پاکستان فارسٹ انسٹیٹیوٹ میں مجھے ایڈمیشن مل گیا، جہاں سے 92-94 میں نے BSc کیا، BSc فارسٹری، جو کہ خواتین کے لیے ایک نیا وہ تھا، پروفیشن تھا، ایک شعبہ تھا جس میں جو ہے مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں فرسٹ تھی گلمیت گوجال سے کہ میں نے فارسٹری پڑھا بینگ اے ویمن. اس کے بعد پھر میں نے 2000 میں نے ماسٹرز کیا انوائرمنٹل سائنسز میں کراچی یونیورسٹی سے. اور پھر 2007 میں مجھے برٹش ایوننگ اسکالرشپ ملا جس کے تحت میں گئی یو کے، اور یو کے میں سسیکس یونیورسٹی کے انڈر انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اسٹڈیز ہے IDS، اس کے اندر میں نے جنڈر اینڈ ڈیولپمنٹ میں وہاں سے ماسٹرز کیا. تو یہ میرے اکیڈمک کیریئر ہے جو میں نے یہ سفر کیا ہے فرام مائی ولیج ٹو بہت زبردست سفر ہے، امیزنگ سفر ہے، انسپریشنل سفر ہے، اور ایک ایسا سفر ہے جس میں ہر لمحے ایک کہانی ہے. وہ انشاءاللہ ہم آپ سے کوشش کریں گے کہ وہ ساری کہانیاں سنیں تاکہ ہم اس سے انسپریشن حاصل کر سکیں. آفٹر یور اسٹڈیز کے بعد آپ نے ظاہر ہے اپنے پروفیشنل جو ہے وہ اس کریئر کا آپ نے آغاز کیا. ہمیں اس بارے میں بھی بتا دیں تھوڑا سا. جی بالکل، جیسے کہ میں نے بتایا BSc فارسٹری کے بعد یہاں پہ واحد ادارہ آغا خان رولر سپورٹ پروگرام تھا جس میں ایز ویمن فارسٹر میں نے کام کرنا شروع کیا، اور اس میں چیلنجنگ بھی تھا. اس میں ہمارے جو میل کولیگس تھے وہ زیادہ تھے، اور فیمیل ہم 2 ہی خواتین تھیں ہم لوگ.
اور البتہ 3 ایک زورا ہماری سینئر تھی اور ہم میں اور روحی ہم لوگ 2 تھے. ہم نے ایز فارسٹر یہاں پہ کام کرنا شروع کیا اور ہم نے بہت کچھ سیکھا, چیلنجنگ بھی تھا. اور پھر ایک ARSP کے اندر جو ہے بہت ہی کیلیبر کے لوگ, پڑھے لکھے جو ہے نا ہائیلی ایکسپیرینسڈ لوگ تھے جن سے ہم نے لائک اظہار انزائی, ان لوگوں سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. اور ایک ARSP کے اندر پھر میں نے مختلف پوزیشنز پہ کام کیا. وہاں پہ میں جو ریجنل فارسٹری ہے اس کی بھی میں انچارج رہی, اور پھر ایز کیپیسٹی بلڈنگ کوآرڈینیٹر بھی میں نے کام کیا. اور پھر میں نے لاسٹلی ہیڈ آفس میں ایز نیچرل ریسورس مینجمنٹ کوآرڈینیٹر کے طور پہ کام کیا کہ نیچرل ریسورسز جس میں ایگریکلچر, فارسٹری, لائف اسٹاک ہے, اس کے اندر ہم سائنٹیفک نالج کو گرافٹ کر رہے تھے. جو انڈیجنس, کون سے ایئرز کی بات ہے یہ 1995 آنورڈس, 95 میں نے جوائن کیا آغا خان رولر سپورٹ پروگرام. سو وہاں پہ کافی سالوں تک ٹل 2004 جو ہے میں نے مختلف پوزیشنز پہ کام کیا. سو جب میں ہیڈ آفس میں تھی ایز این RM کوآرڈینیٹر تو مجھے اپرچونیٹی ملی کہ میں نے ناردرن ایریاز ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا NADP اس ٹائم پہ تھا, اس میں پروگرام آفیسر کی پوزیشن کے لیے کوالیفائی کیا. تو مینلی جو ہمارا کام تھا اٹ واز ایفاد اینڈ گورنمنٹ آف پاکستان فنڈیڈ پروجیکٹ, اور وی ور ایمفسائزنگ آن اسٹرینتھننگ آف ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ بیسیکلی. اور پھر جو ہے پالیسی لیول پہ جینڈر ایکویلٹی کے لیے, ویمنز امپاورمنٹ کے لیے میں دیامر ڈسٹرکٹ میں بھی کام کر رہی تھی, وہاں بھی انوالو تھی. سو NADP میں نے کوئی 3.5 سال میں نے کام کیا. اور پھر NADP کے بعد مجھے جو ہے یہ 2007 میں جب یہ برٹش ایوننگ اسکالرشپ ملا تو 1 سال کے جس طرح میں نے ذکر کیا ہائر اسٹڈیز کے بعد میں واپس آ گئی. پھر میں نے آغا خان فاؤنڈیشن کے ایک ایجوکیشن کے پروجیکٹ کو لیڈ کیا ایز ڈیپٹی کوآرڈینیٹر. اٹ واز ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ امپروومنٹ پروگرام EDIP EDIP میں ایز میں ڈیپٹی کوآرڈینیٹر میں نے کام کیا. The project duration was 2 years اور پھر وہاں پہ ہم نے موبلائزیشن فار ایجوکیشن کی. لائک ہم کمیونٹیز کو موبلائز کر رہے تھے کہ تعلیم کے لیے, اسپیشلی بچیوں کی تعلیم کے لیے. تو اس میں بہت ہی اچھی ٹیم میرے پاس تھی, سوشل موبلائزرز میرے ساتھ تھے جو کہ 4 ڈسٹرکٹس میں پلیسڈ تھے اور میں سینٹر سے لیڈ کر رہی تھی. اس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا. ہم نے جو ہے نا پیرنٹ ٹیچر جو کمیٹیز ہیں ان کے ساتھ کام کیا, مدر سپورٹ گروپس بنائے, اور پھر جنڈر کے اوپر بہت زیادہ اویئرنیس کریٹ کی. اس کے بعد مجھے اپرچونیٹی ملی آغا خان فاؤنڈیشن کے ایک ہیلتھ کے پروجیکٹ پہ, مٹرنل کیئر اینڈ چائلڈ سروائیول کے نام سے, MCCS کے نام سے تھا پروجیکٹ. اور اس میں ہم مدر اینڈ چائلڈ کیئر کے حوالے سے کام کر رہے تھے. اور اس میں ایز جنڈر جو پروجیکٹ آفیسر فار جنڈر ایکویلٹی پلس ایز جنڈر ایڈوائزر میں نے کام کیا. سو وہاں پہ 1 سال کام کرنے کے بعد پھر مجھے اپرچونیٹی ملی اگین آغا خان رولر سپورٹ پروگرام کے ایک جیمز اینڈ جویلری کے پروجیکٹ میں ایز جینڈر اینڈ انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ اسپیشلسٹ کے طور پہ میں نے کام کیا. سو فیلڈز مختلف آتی جا رہی تھی اور وہ سفر جو ہے نا میں مکمل کرتی رہی. آپ کا جو ایک ایم تھا وہ چل رہا تھا اور مجھے انفیکٹ ڈائیورس نالج بھی میرے پاس آ رہا تھا کہ جیمز اینڈ جویلری کے اوپر کس طرح لوگوں کو آرگنائز کرنا ہے, فارسٹری سے آگے جیمز اینڈ جویلری کی طرف. یعنی فارسٹری سے میں ایجوکیشن میں گئی, ایجوکیشن میں سے میں ہیلتھ میں گئی, اور ہیلتھ سے پھر میں جیمز اینڈ جویلری آپ کو مزید اسٹرانگ کرتا گیا. اور پھر مجھے اچھے لوگ ملے, اچھے کولیگز ملے جن کے ساتھ جو ہے نا وہ سفر آسان بھی ہو گیا. اور اپنے کمیونٹی کو سرو کر کے میں جو ہے نا وہ جو اچیومنٹ ہے آئی کانٹ ایون فورگیٹ اٹ کہ میں نے وہ کام کیا ہے. آلدو
کہ میرے جو کولیگس ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے تو جی بی کے ہی ہو کے رہ گئے ہیں، سو آپ ڈاؤن سٹیز میں بھی آ جائیں اور کچھ. تو میں ان کو یہ جواب دیتی ہوں کہ جو سیٹسفیکشن اپنے لوگوں کو سرو کرنے سے ملتا ہے وہ شاید کہیں اور نہ ملے. سو اس جیمز اینڈ جویلری پروجیکٹ میں آئی ورکڈ ٹل 2016 اینڈ ان May 2016 I qualified for this economic transformation initiative گلگت بلتستان جو ایفاد اینڈ گورنمنٹ فنڈیڈ میگا پروجیکٹ ہے اس میں ایز مینیجر جینڈر اینڈ پاورٹی کے لیے. تو اس میں جو ہے آج تک میں نے کام کیا اور وہ پروجیکٹ بڑا ڈائیورس قسم کا بڑا میگا پروجیکٹ ہے اور بڑا ہمارے لوگ اس سے بہت کچھ جو ہے نا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سو اس کے ساتھ ساتھ ایز والنٹیئر میں نے 8 مختلف جو ادارے کرنٹلی بھی ہیں اور میں ہوں. تھوڑا سا ہمیں بالکل اس بارے میں بھی بتا دیں. اس میں سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن جی بی. 2020 میں جو ہے مجھے جو ہے نوٹیفائی کیا گیا ایز ممبر فرام گلگت بلتستان. اس میں کیا ہوتا ہے تھوڑا سا؟ اس میں جو نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن ہے اس میں ہم لوگ جو لاز بنتی ہیں، جو بلز اپروو ہوتی ہیں، ان کے بیسس پہ جو لاز بنتی ہیں اور ان کی امپلیمنٹیشن وہاں پہ ویمن کے اسٹیٹس جو ہے ویمن کے حوالے سے کس طرح کام ہو رہا ہے. جینڈر بیسڈ بجٹنگ ہے، کیا خواتین کو سائڈ لائن کیا گیا ہے یا ان کو مین سٹریم میں ان کے لیے کچھ ہو رہا ہے. تو اس میں ہم نیشنل کمیشن کے تھرو لیگل پالیسیز، لاز، ان کی امپلیمنٹیشن سے لے کے تمام اس کو دیکھتے ہیں کہ سوشل سیکٹر سروسز ہیں تو پالیسی لیول پہ خواتین کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے، کہاں لیکنگز ہیں. تو ہم اس جو ہے نا اس اسٹیٹس پہ کام کر رہے ہیں. اور ریسنٹلی ابھی ہماری سیکرٹری صاحبہ ہے فیڈرل لیول پہ اور ریسنٹلی یہ ڈیسیجن ہوا ہے کہ کوئی چیئر پرسن آئیں گی، ابھی اپوائنٹ نہیں ہوئی ہیں، جس کے بعد جو ہے ہمارا کام مزید اسپیڈ اپ ہو جائے گا. تو اس میں ممبر ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ایک پروونشل لیول کا سیٹ اپ ہے، چونکہ میں نے انوائرمنٹل سائنسز میں بھی ماسٹرز کیا اور فارسٹری کا ایکسپیرینس ہے فار لانگ ٹائم. سو اس میں پروونشل لیول پہ ایز ویمن ریپریزنٹیٹیو ایک ریڈ پلس کے نام سے ایک پروجیکٹ ہے جو کہ ریڈیوسنگ ایمیشنز ڈیو ٹو ڈیکنسٹرکشن اینڈ ڈیفارسٹیشن، اس کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں کہ اس کو کم کیا جائے. تو اس ریڈ پلس میں ایز ویمن ریپریزنٹیٹیو اس میں ایک اچھا ایکسپوجر. اس کے ساتھ ساتھ نیشنل کاؤنسل کا آغا خان یوتھ فار اسپورٹس بورڈ فار پاکستان، آغا خان یوتھ اینڈ اسپورٹس بورڈ فار پاکستان. اس کے ساتھ ساتھ ایک دی ماؤنٹین اسکول گلگت ہے، ان کے جو بورڈ آف گورنرز ہیں اس کی میں چیئر پرسن ہوں. اور پھر اس طرح سے جو ہے یہ سفر والنٹیرزم. آپ نے جینڈر ایکویلٹی اور وومن امپاورمنٹ کی بات کی، اس پہ ہم الگ سے ایک آپ کے ساتھ اس پہ ہم پروگرام کریں گے. ہمارے جو کو اینکرز ہیں وہ آپ کے ساتھ ایک زبردست اس پہ پروگرام کریں گے انشاءاللہ. بہت سارے سوال تھے، ان کا جواب آپ نے آلدو دے دیا، لیکن پھر بھی آپ کا ایک زبردست وہ رہا ہے کریئر رہا ہے. تو جو ینگسٹرز ہیں، مین وومن دونوں، بوائز اینڈ گرلز، کریئر کو چوز کرنے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اب ہم ایک ایسے سٹیج پہ آئے ہیں کہ ہم اب اس لائق ہو گئے ہیں یا اتنی ہمیں کاؤنسلنگ ہماری ہو چکی ہے، ہو رہی ہے کہ ہم صحیح ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہیں when it comes to choosing a career؟ جی بالکل، بہت کچھ. ایک تو ورلڈ ایک گلوبل ولیج بن چکا ہے اور ہم جو ہے انٹرنیٹ کے تھرو اتنے فیسلٹیز تک اتنے، آلدو کہ ہم جو ہے سیشنز کرتے تھے، بچوں کو یوتھ کو گائیڈ کرتے تھے کہ کس پروفیشن میں جانا ہے، اب ایک کلک پہ آپ کو مل جاتی ہے کہ کیا اپرچونیٹیز ہیں. اور پھر ہمیں وہ ٹرینڈ بھی دیکھنا چاہیے میرا خیال سے یوتھ کے لیے کہ کیا اسکوپ ہے اس ایریا میں. بالکل آگے ہم نے کس طرح. ون آف دا ایگزامپل از کہ جب ہم اس پروجیکٹ میں کام کر رہے تھے تو بہت سارا کنسٹرکشن کا کام تھا ETIGB میں، کہ چینلز بن رہی تھی، فارم ٹو مارکیٹ روڈ بن رہے تھے.
اور پھر اس میں یوتھ کنسٹرکشن ٹیمز ہم بنا رہے تھے. سو سرویئرز ہمیں نہیں مل رہے تھے, لائک ایز این ایگزامپل جیولوجسٹ ہمیں نہیں مل رہے تھے. تو وہ جو ہمارے ایریا میں آگے ٹوریزم کے اندر سکوپ ہے, ہمارے جیولوجی کا سکوپ ہے, اس حوالے سے ہمیں دیکھنا چاہیے اور ہمیں ایسے کریئر چوز کرنا چاہیے جہاں پوٹینشیل ہے, جہاں کھپت ہے, اور ہم نے جا کے اس میں اب ہم اپنا رول ڈال سکتے ہیں, ہم اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. اسی طرح خواتین کے لیے اب وہ ٹریڈیشنل فیلڈز بہت پہلے ہوتے تھے, ٹیچنگ اور نرسنگ اور اس طرح بہت شروع میں. اس کے بعد جو ہے نا پوائنیئرنگ ہوتی رہی, اور ہمارے بھی پوائنیئرز ہیں جیسے کے آر ایس پی میں یاسمین کریم ہے, نورالعین ہے, فرزانہ ہے, اس طرح کے لوگ, انہوں نے وہ پوائنیئرز تھے, اور ان کی وجہ سے ہم لوگوں نے سیکھا. ان سے سیکھنے کے بعد اب ہمیں پتہ چلا کہ نہیں جی این جی اوز میں بھی کام کر سکتے ہیں, ہیلتھ سیکٹر میں, ایجوکیشن میں, اور ہم اب بہت, اور سمینہ بیگ نے ہمیں یہ تک وہ کیا کہ ہم K2 پہ بھی پہنچ گئے. سو دنیا بالکل اوپن ہو چکا ہے, اور ہمارے لیے خواتین کے لیے بھی بہت, اور انٹرپرینیورشپ کے اندر آج کل بہت ہے. ٹورزم میں انٹرپرینیورشپ ہے, انٹرپرینیورشپ میں ہماری بہنیں بہت کوشش کر رہی ہیں, چھوٹے چھوٹے انٹرپرائز سیٹ کر رہی ہیں, لیکن میگا انٹرپرائز کی طرح, میگا انٹرپرینیورشپ کی طرف بھی ہم خواتین کو, چونکہ ہمارے اندر وہ ایبیلیٹیز ہیں, بہت مین اینڈ ویمن, بٹ یو نو کہ ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس طرح کے فیلڈز انجینئرنگ میں ہے, تمام فیلڈز, فارسٹری کی میں نے بات کی, انوائرمنٹ میں ہے, تو انوائرمنٹل سیکٹر میں, تو ان تمام سیکٹرز کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے اپرچونیٹیز بہت وہ ہے. میرا خیال ہے کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں, لیکن پھر بھی ہمیں کنسیڈر اپنے کام کرنے کی ضرورت ہے, اپنی ایبیلیٹیز کو بھی دیکھنا چاہیے. میں چونکہ اسکولنگ سسٹم پہ بھی کام کرتی ہوں, تو یو کے کپل نے اسکول کو اسٹیبلش کیا, دا ماؤنٹین اسکولنگ گلگت. سو ہمارے جو الومنائی ہے دے آر ان ایچ ایس این اور یو کے کی مختلف جو ہے نا اچھے انسٹیٹیوشنز میں ہے. سو جو پوائنیئر تھی, جو فاؤنڈر ہے خاتون, شی وڈ سے کہ آپ پاکستانی تو ڈاکٹرز اور انجینئرز کے فیکٹریز بنانا چاہتے ہیں, بٹ بچوں کی ایبیلیٹی کو نہیں دیکھتے ہیں کہ بچوں کے اندر کیا ایبیلیٹی ہے. So it's the mindset کہ including myself I would like emphasize on my kids کی نہیں ڈاکٹر تو بننا ہی ہے. So وہ اتنا inbuilt ہے یہ چیزیں کہ it will take time کہ ہم پیرنٹس, جو پڑھے لکھے پیرنٹس ہیں, ہم آگے آئیں. میرے ایک بیٹے کو میوزک کا شوق تھا. I was saying no, پہلے آپ کچھ کریں پھر میوزک ساتھ میں چلتا رہے گا. So being an educated, highly educated اور exposure اور وہ, بٹ وہ کلچر اتنا انفلوئنس اس نے کیا ہے کہ ہم ایک ٹریپ ہو جاتے ہیں اس میں. تو وہ چیزیں ہمیں دیکھنا ہوگا, نئے ٹرینڈز, نئے اپرچونیٹیز. جی ہمیں نئے ٹرینڈز دیکھنا ہوں گے. سوسان سوال میرا لاسٹ سوال, 2-3 سوال ملا کے میں لاسٹ سوال بتا رہا ہوں. آپ ایک اب جاب بھی کرتی ہیں, آپ ایک سکسیزفل پروفیشنل ہیں, ساتھ ساتھ آپ ایک ہاؤس وائف بھی ہیں, وہاں پہ بھی آپ سکسیزفل ہیں. اس کے بعد ریسنٹلی آپ نے ایک ڈیزیز کو بڑی کامیابی سے شکست دی. ہم اس پہ ہم آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو بہت اچھی صحت عطا کرے. یہ بھی کیا, یہ ساری چیزیں آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ یہ سارے کیسے مینیج کرتی ہیں, پھر ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کا کیا میسج ہوگا یوتھ آف جی بی, گلگت بلتستان کے یوتھ کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا؟ جی تھوڑا سا بریف, چونکہ ٹائم کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک تو جب میں نے بی ایس سی فارسٹری کیا, جب چیلنجز کی بات کی جائے, میرے فادر بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ بندے, بٹ گلگت میں اس وقت ٹالرنس نہیں تھا لوگوں کے اندر کہ وہ خواتین کو اپنا رول پلے کرتے ہوئے دیکھیں. سو وین آئی آسکڈ اباؤٹ اے KRSP's جاب, انہوں نے کہا نو یو ہیو ٹو سٹ ایٹ ہوم. بس ٹھیک ہے, آپ نے بی ایس سی کر لیا ہے, گھر بیٹھے, اب سوسائٹی میں ٹالرنس نہیں ہے کہ آپ جا کے جو. سو چیلنجز اتنے تھے کہ پھونک کے ہم نے قدم رکھا, بہت ہم نے احتیاط کی, بہت وہ کیا, اور وہ چیلنجز بھی بیوروکریٹ کی بیٹی ہوتے ہوئے بھی دیر ور چیلنجز, کیونکہ وہ ایریا اس طرح تھا. انہوں نے کہا گریجولی آپ اور پڑھائی کریں, جاب کی طرف نہ جائیں, لیکن جب پروو کیا تو وہ ٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا, اس آرگنائزیشن پہ بھی ٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا کہ ایک 10-20 سالوں کے بعد پھر سب چاہتے تھے کہ ان کی بیٹیاں KRSP میں کام کریں, کیونکہ وہ
وہ قربانی دینی ہوتی ہے کچھ کو. ہم سے پہلے تھے, انہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی, پھر اس کے بعد ہماری باری ہم نے دی. اور چیلنجز تھے, جس طرح آپ نے کوسچن کیا کہ گھر کو مینیج کرنا, ایک پروفیشن کو مینیج کرنا, بچوں کو مینیج کرنا, بہت چیلنجنگ ٹائم دیکھے میں نے, بہت چیلنجنگ ٹائم دیکھنے. بہت سارے ٹائمز ایسے آئے کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ آئی شوڈ کوئٹ, مجھے نہیں کرنا چاہیے جاب, کیونکہ میرے بچے سفر کر رہے ہیں سب کچھ. اور پھر میں نے یہ سسٹمز کیے ہیں کہ جو میرے ریلیٹیوز ہیں مجھے سپورٹ کرنے لگے. وہ لوگ میرے ساتھ ہوتے تھے, ان کی بھی اپنی ٹریننگز ہوتی تھی, اور وہ میرے بچوں کو بھی دیکھتے تھے. میں گھر کو اس طرح مینیج کرتی تھی, پھر جاب کو کرتی تھی, لیکن اس میں ٹائم کو ڈویژن, صحیح ٹائم کے ڈویژن, اور ٹرسٹ فل لوگوں کو اپنے ساتھ لینا, اور فیملی کو اپنے ساتھ. فیملی نے مجھے بہت سپورٹ کیا کہ اس میں جو چیلنجنگ ٹائم آئے اس میں بہت سپورٹ کیا. اور ایون جب میں فورن ایجوکیشن کے لیے بھی جا رہی تھی تو بہت سارے مسائل تھے کہ میں کیا کروں بچوں, پھر میں بچوں کو ساتھ لے کے گئی. اور آپ کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنا پڑتا ہے, اینڈ آئی ڈیڈ اٹ. اور پھر جو ہے ان بچوں کو میں ساتھ یو کے لے کے گئی, وہ بھی اپنی پڑھائی کرتے رہے, اور پھر کولیگز ایسے ملے, ہم نے مینیج کیا. تو جو ریپروڈکٹیو رول ہے اٹس ویری امپورٹنٹ. ریپروڈکٹیو میں پھر ہمارا سوشل رول بھی آتا ہے, ہمارے سوسائٹی, ادھر بھی ہم نے ٹائم دینا ہے. آلدو کہ بہت مشکل تھا, لیکن میں نے کوشش کی. اور ایک لیسن یہ ہے یوتھ کے لیے کہ اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرنا, ٹالرنس آپ کے اندر ہونا چاہیے. آج کل جو ہماری یوتھ ہے, ہمارے بچے ہیں, برداشت کا مادہ بہت کم ہو گیا ہے. اور یہ چیز جب آپ کے اندر برداشت کا مادہ ہوگا تو آپ جو ہے نا بہت سارے چیلنجز کو میٹ کر کے آگے جا سکتے ہیں, اپنے اچیو کر سکتے ہیں. جو گول آپ کا ویژن ہے, جو گول ہے, وہ آپ اچیو کر سکتے ہیں. ایک وہ چیز, ایک بہت بہت شکریہ آپ نے جو میرا جو ڈیزیز ہے کارسینوما بریسٹ سے میں گزری, میلیگننسی تھی, اینڈ یہ ڈائگنوز ہوا 2019-20 میں, لائک اٹ واز دسمبر 2019. میں نے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بھی ایک چیلنج لیا, اور میں نے یہ دیکھا کہ میرے فیملی ممبرز, اچھا میرے فرینڈس, میرے کولیگس, سب نے مجھے بہت زیادہ جو ہے سپورٹ کیا, انکریج کیا. تو اس کے بعد میں نے وہ اسٹرینتھ ڈیولپ کیا کہ جو ول پاور ڈیولپ کرنا ہے. پھر وہ سچویشن آ گئی کہ آئی واز لائک گائیڈنگ دا پیشنٹس دیر کہ ہاں آپ نے اس طرح رہنا ہے, یہ دوائیاں اس طرح سے مینیج کرنا ہے, اور اس طرح. پھر میں نے اپنے آپ کو بزی بھی رکھا, پورا سال میرا جو ہے ٹریٹمنٹ چلتا رہا AKU کے اندر, لیکن میں نے خود کو بزی بھی رکھا کہ میں بزی رہوں گی تو میں اگر پیشنٹ بن کے ایک بیڈ پہ لیٹ جاتی کہ میں پیشنٹ ہوں تو شاید میں اتنی جلدی ریکور نہیں کرتی. تو یہ ہے کہ میں اس طرح سے جو ہے نا لوگوں کے تعاون کے ساتھ, اپنی فیملی سے سٹارٹ کر کے, کمیونٹی سے سٹارٹ کر کے, تمام کی دعاؤں سے اور تعاون سے, اور اپنے ول پاور اور وہ جو پازیٹیو اسٹرینتھ ڈیولپ کیا ہے, تو اس کی وجہ سے میں جو ہے ریکور کر گئی. تھرڈ جو سیگمنٹ کوشچن کا ہے کہ لیسن, کہ ایک تو میں بلیو کرتی ہوں ہارڈ ورک پہ, کہ ہمیں ہارڈ ورک ہر جگہ, میں نے محنت بہت کی, اسٹرگل کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا تھوڑا سا انسان اگر صبر سے سامنے والے کو اگر ہم سمجھ لے, ایون ان ریلیشن شپس, کیونکہ ہم کنیکٹڈ ہوتے ہیں تھرو ریلیشن شپس. سو اگر ہم, میں نے یہ ضرور کیا ہے, اور یہ لیسن ہے کہ سامنے والے کی جو ہیبٹس تھی, ان کے جو مزاج تھا, ان کو دیکھتے ہوئے میں اپنی اسٹریٹجیز بدلتی کہ ہاؤ ٹو ٹیکل, ہاؤ ٹو ڈیل, ہاؤ ٹو سے. سو اس طرح سے میں نے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا مل کے, اور ایک یہ لیسن کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کچھ ٹیکنیکلی ہم نے بہت کچھ پڑھا ہے, سائنٹیفک نالج ہمارے پاس ہے, ہم گئے نہیں. جب ہم کمیونٹیز کے پاس گئے تو وہ جو انڈیجنس نالج ہم نے ان سے سیکھا, ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا, کیونکہ انہوں نے دے ہیڈ ایکسپیرینسڈ لائف, ان کا تھا لائف ٹائم ایکسپیرینس تھا. تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کریں, ٹالرنس کریٹ کریں, تاکہ ہم جو ہے نا اچھے ریلیشن شپس میں, اور پازیٹیو تھنکنگ اگر ہمیشہ میں نے پازیٹیوٹی کو جو ہے نا ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہے, کہ پازیٹیو میں نے سوچا ہے.
آپ جب پازیٹیوز ہوں گے تو پازیٹیو وائبز آئیں گی آپ کی طرف اور آپ کا کام آسان ہو جائے گا. تو ہر چیلنج میں نے پازیٹیوٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا. تھینک یو سو مچ مس سوسن عزیز صاحبہ. ناظرین، پازیٹیوٹی اور ٹالرنس آج کے اس پروگرام کا جو ہے نا نچوڑ ہے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں. اللہ حافظ.